ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، آپ نے سلیم صافی صاحب کو سن لیا کہ صرف ایک جماعت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، آپ کی جماعت بھی بہت سے معاملات میں برابر کی شریک رہی ہے۔ میں یہ پوچھوں گا کہ جناب آپ کائنڈلی یہ بتا دیجئے سلیم صافی صاحب کہ یہ جو نواز شریف صاحب جو میمو کے 6 مطالبات یا 6 آفرز تھیں اور بغیر الزام لگائے جو ہم عدالت میں لے گئے، جب 8ویں پروگرام کے حوالے سے اور مسلح افواج کے حوالے سے اور کمیشنوں کے حوالے سے کچھ آفرز کی گئیں، چلو خدا کرے جھوٹی ثابت ہوں، لیکن اگر وہ سچی ثابت ہوتی ہیں تو جس فورم پر لے گئے کیا ملکی مفاد کا تقاضا نہیں تھا کہ اس اعلیٰ فورم سے ایک فیصلہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے؟ کیا اس لحاظ سے نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا کہ اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ لے لیجیے بغیر الزام لگائے؟ جی میں جواب دے دوں۔ لیکن اعلیٰ عدلیہ کا تو صدیق الفاروق جی سلیم صاحب جی، پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ منصور اعجاز کی کریڈیبلٹی دیکھ لیجئے، اس کی ہسٹری دیکھ لیجئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کی پوری زندگی 2 نمبریوں سے عبارت ہے، جو اس کی پوری زندگی پاکستان دشمنی سے عبارت ہے، جس کی پوری زندگی CIA اور را اور موساد کی خدمت سے عبارت ہے، نمبر 1 اس کی بات کو اتنا سیریس کیوں لیا گیا؟ نمبر 2 نواز شریف صاحب جب عدالت جا رہے تھے تو ان کے پاس کیا شواہد تھے؟ DGI اور آرمی چیف کا تو جواز بنتا ہے، انہوں نے انٹروگیٹ کیا تھا، ان کے پاس کچھ شواہد آ گئے تھے، آپ لوگوں کے پاس کیا شواہد تھے؟ نمبر 3 کیا سپریم کورٹ پہ اگر اس پہ جانا بنتا تھا تو کیا اس سے پہلے ضروری نہیں تھا کہ کارگل کے ایشو پہ میاں صاحب سپریم کورٹ جاتے، 2 مئی کے مسئلے پہ سپریم کورٹ جاتے؟ اس سے پہلے اور بہت سارے بڑے بڑے بلنڈرز اس پاکستان میں ہوئے ہیں، اور ایسے عالم میں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت شاید باہر کی قوتوں کو بھی درکار تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو لڑایا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ بخار سامنے آ گیا۔ نہیں یہ بڑی اہم بات ہے، میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے سلیم صافی صاحب اچھی بات کی، میں صرف یہ عرض کروں گا میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جس پہ پاکستان کا دفاع ہی کمپرومائز ہو رہا ہو، بڑا تسلی بخش جواب اگر یہ اہم بات نہیں ہے، رہ گیا کارگل کمیشن پہ، اگر باقی معاملات پہ یہ حکومتیں جو ہیں وہ جو کچھ انہوں نے کیا اس پر عمل درآمد نہیں کیا قراردادوں سمیت، تو کارگل کمیشن انشاءاللہ بنے گا، اور اس وقت بنے گا جس وقت ہمیں یقین ہوا کہ اب حقائق سامنے آئیں گے۔ پرویز مشرف باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو آنے دیں۔ یقین تھا کہ میمو کیس جو حقیقت ہے، اور آپ کو یقین تھا کہ منصور اعجاز جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب نے بھی یہی پوائنٹ اٹھایا تھا صدیق الفاروق صاحب کہ کس بیس پہ چلے گئے میمو کیس لے کر عدالت میں، اور وہ آپ کو بھاگ گئے کیسے تھے، یقین تھا؟ لہٰذا اگر ایک معاملے کا فیصلہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کمیشن بنے گا کارگل کے لیے، اس مرتبہ کیا ہم باقی معاملات بھی کورٹ میں لے کے جائیں گے۔ لیکن کب لے کر جائیں گے صدیق الفاروق صاحب؟ آپ نے ایک فیصلہ ہونے دیں، اس کے بعد دوسرا لے کے جائیں گے، پھر تیسرا لے کے جائیں گے۔ بیک وقت 10 معاملے یا 5 معاملات تو کورٹ میں لے جانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک کے بعد ایک انشاءاللہ ہم باقی بھی لے جائیں گے، بالکل، کیونکہ کارگل کا ایشو بھی انتہائی اہم ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے کورٹ میں۔ جب ہر چیز ہم کورٹ میں لے جائیں گے تو پھر میرے خیال میں پر انتخابات کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اس ملک کا وزیر اعظم بنے، اس میں بھی عوام کے پھر ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر چیز کو ہم نے سپریم کورٹ لے جانا ہے تو ہماری سیاسی قیادت کس مرض کی دوا ہے؟ احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا میری جس بات کا فیصلہ، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب پی ایم ایل این کا سٹانس تو یہ بھی ہے کہ کارگل کے ایشو کو بھی سپریم کورٹ میں لے کے جایا جائے گا، اور وہاں میجارٹی ہو، وہاں سے تو انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ محترم بات یہ ہے، پہلے تو ان کو ذرا چپ کرائے نا، ان کو ایسا جواب انہوں نے دیا ہے کہ اب یہ بولنا ہی شروع ہو گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کارگل کا ایشو پہلے ہوا تھا، اگر ان میں کوئی دم خم ہوتا تو اس کو لے کے جاتے کارگل کے ایشو کو، اور پھر آج جو بات صدیق الفاروق صاحب نے کی ہے بہت ضروری ہے، اگر آپ نے غور سے سنی ہو، انہوں نے کہا جب ہمیں یقین ہوگا کہ اس ایشو پہ سچ سامنے آئے گا اور حقائق کو مانا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے جو عدلیہ میں میمو کیس لے کے گئے ہیں، کوسچن آف فیکٹ ہے جس میں، کوسچن آف لا بھی نہیں ہے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کارگل کے ایشو پہ سچائی سامنے نہیں آئے گی اور میمو کے ایشو میں آئے گی؟ دیکھیے میں ایک بات آج آپ کے پروگرام میں بتاؤں، یہ میری اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے، کہ مسلم لیگ نواز اس میمو کے معاملے میں ٹریپ ہو گئی ہے اور استعمال ہو گئی ہے کسی فورس سے۔ میں غلط ہوں، اگر غلط ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں، مگر یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا،
سن 2000 میں ظفر علی شاہ کیس کی ججمنٹ آئی، مگر وہ جب ہٹایا گیا تو وہ اپنی پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں نہیں گئے. اگر ایک ایسی پٹیشن کہ جس پہ کوئی سگنیچر نہیں ہے، میمو ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ سگنیچر نہیں ہے، جس کا کوئی معاملات نہیں ہے، جس کی ایک منصور اعجاز، جس کی جو میں سمجھتی ہوں ایک کردار ایک مشکوک سا ہے، اس پہ اٹھ کے پرائم منسٹر آف پاکستان، میرے خیال میں کسی نے ان کو بہکایا اور ان کی باتوں میں آتے ہوئے وہ ٹریپ ہو گئے. کورٹ میں کیس ہے، وہ تمام حقائق سامنے آ جائیں. یہ بات ہے پیپلز پارٹی نے گارڈ آف آنر دیا، وہیں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ان کے واپس آنے پہ آرٹیکل 6 کے تحت بھی ان کو اندر کیا جائے گا. جھوٹ جھوٹ اور سچ سچ تو ہو جائے گا، وہاں تو گواہ پیش ہونے ہیں. اور آپ کی سپریم کورٹ میں اتنا دم خم بھی ہے اور اتنی اہلیت بھی ہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے. جی آپ بھی غلط تھے جب آپ نے پرویز مشرف کو لگایا تھا، کئی جونیئر وہ تھا پرویز مشرف، آپ نے پرویز مشرف کو لگایا. آپ غلط تھے جب کرگل کا ایشو ہوا اور بہت سے معاملات میں آپ غلط ہیں. اس چھوڑیں ہم آپ سے مطالبہ ہی کرتے رہے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اس کو یہاں روکو، اس پر مقدمہ چلانا ہے. آپ نے کہا نہیں ہم نے معاہدے کیے ہیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ کیا ہم کسی اور کی طرف تو نہیں ہمارا دھیان جا رہا؟ دیکھیے جو اصل ہم بریک کے بعد اسی پوائنٹ پہ واپس لوٹ کے آئیں گے. میرین صاحب بریک ہمیں لینی ہے، ہم بریک کے بعد لوٹ کر اب تک کی جو گفتگو میں بہت اہم پوائنٹ ریز کیا ہے سلیم صافی نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میمو کیس میں کیا شواہد تھے، کیا ان کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس تھی کہ جو فوری طور پہ چلے گئے سپریم کورٹ میں اور جا کر کیس جمع کرا دیا، جبکہ کارگل کا بھی ہے اور کارگل پہ اب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پی ایم ایل این کا نہیں جانا ہوا. لیکن جو معافی کی بات تھی، جو پی ایم ایل این نے کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، قوم سے معذرت کرنی چاہیے، اس پر بات ہوگی. لیکن اب یہ بھی بات ہم کریں گے کیا اگر معافی یا معذرت نہیں ہے تو کیا پی ایم صاحب مستعفی ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، اور این آر او کا کیس، اس پہ سماعت کل ہونی ہے. کل منصور اعجاز کو پیش بھی ہونا ہے عدالت میں، اور کل ہی ووٹنگ بھی ہونی ہے اس قرارداد پہ جو کہ اسفندیار ولی صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کی تھی، اور یہ قرارداد تھی جمہوریت کے حق میں. سلیم صافی صاحب سے بریک سے پہلے بات ہوئی، اپنی رائے کا آپ نے اظہار کیا. یہ بتائیے سلیم آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ کیا کل منصور اعجاز تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو کوئی کنفرم انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وہ کل، اور کل اگر نہ ہو تو اگلی پیشی پہ ضرور وہ پیش اس لیے ہوں گے کہ وہ جس ملک کے شہری ہیں، جس کے وفادار ہیں، جس کے لیے خدمت کر رہے ہیں، تو اس ملک کے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں پیش ہوں، اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ان کی بھی خواہش ہے. تو جب بین الاقوامی اور عالمی اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کسی بات پہ متفق ہو تو اس کام کو پھر صرف اللہ کی ذات ہی روک سکتا ہے، پھر میرے خیال میں کسی کے بس میں نہیں ہے. جو اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی، آپ نے قرارداد کا ذکر کیا، تو قرارداد کی میرے خیال میں کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک گھر کا سربراہ روزانہ اٹھ کے کہے کہ اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ آپ کا مجھ پہ اعتماد ہے یا نہیں. ہر کسی کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب کی اکثریت ہے، اور پھر یہ کہ وہ قرارداد بھی عجیب و غریب ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ریفرینڈم کا سوال ہے کہ جس میں وہ لوگوں سے کہتے تھے اگر آپ کو اسلام چاہیے تو مجھے ووٹ دے دو. تو اب جمہوریت سے کون پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا فرد یا پارٹی اختلاف کر سکتی ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو شروع میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ مصیبت یہ ہے، وہ ہمارے ہارون رشید صاحب اکثر لکھتے ہیں کہ زندگی دوسروں کے خرابیوں کے تذکرے پہ نہیں، اپنی خوبیوں کے ساتھ گزاری جا سکتی ہے. یہاں سیاسی جماعتوں کا عالمیہ یہ ہے، بلکہ اداروں کا بھی. آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی غلطیوں کی طرف متوجہ کرا دے تو وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے یا اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے وہ پولیٹیکل لوگوں کی غلطیاں اور بلنڈرز کی طرف اشارہ کر دیتی ہے. اس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر آپ آ کے آپ مسلم لیگ نون سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا یا آپ کے ہاں یہ خامی ہے، تو وہ جواب میں پیپلز پارٹی کی خرابیوں کو شروع کر دیتے ہیں. اور پیپلز پارٹی والے یہی کام نون لیگ کے بارے میں، پھر تحریک انصاف کا بھی یہی رویہ ہے. اب مثلا مہرین انور راجہ صاحبہ نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون ٹریپ ہوئی ہے. یقیناً مسلم لیگ نون ٹریپ ہوئی ہے،
لیکن پہلی بات تو یہ کہ وہ اپوزیشن میں ہے، وہ اگر ٹریپ ہو گئی ہے تو اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا حکومتی پارٹی کے ٹریپ ہونے کا ہوگا۔ اور پھر صرف مسلم لیگ نون نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی ٹریپ ہو گئی ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ٹریپ ہو گئی ہے۔ لیکن حکومت تو ہر حوالے سے ٹریپ اس لیے ہو گئی ہے کہ نمبر 1 وہ عوام کی حمایت سے محروم ہو چکی ہے، اور شروع میں اس حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے امریکہ کو خوش کرنے پہ اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے پہ توجہ دی، اور عوامی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور اپوزیشن کو بھی ناراض کر لیا۔ اس لیے آج جب وہ دونوں قوتیں اس کی درپے ہو گئی ہیں تو نہ عوام اس کے ساتھ ہے اور نہ اپوزیشن کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف حکومت اس حوالے سے ٹریپ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب نے خود اپنی جماعت کے اندر جو اصل پیپلز پارٹی تھی، جس طرح اس وقت تحریک انصاف میں اصل تحریک انصاف غائب ہو گئی اور پارٹی رہ گئی لیکن کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ اعتزاز احسن، ناہید خان اور اس طرح کے جو اصل پیپلز پارٹی تھی ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اور پھر ایک اور حوالے سے یہ حکومت یوں ٹریپ ہوئی ہے کہ اس وقت اس نے جوڈیشری کے ساتھ بھی پڈا لے لیا ہے، اور جوڈیشری اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ وہ اب حکومت سے متعلق پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور دوسرا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی حکومت اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو یہ حکومت تو ہر حوالے سے ٹریپ ہے، لیکن کسی حل کی طرف جانے کی بجائے وہ مزید اپنے آپ کو اور قوم کو اس ٹریپ میں پھنسا رہی ہے۔ ٹھیک ہے مہرین صاحبہ، آپ نے سن لیا۔ اب آپ اس جتنے بھی ٹریپس میں ابھی آپ ٹریپ ہوئے ہیں، آپ اس میں سے کس طرح سے نکلیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی سلیم نے کہا کہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت۔ بہت لمبی بات کر چکے ہیں سلیم صاحب، اور میں ساری سمجھ گئی ہوں، اگر آپ نے کرنی آپ بھی کر لیں تاکہ میں اکٹھا جواب دے دوں۔ نہیں آپ دے دیجئے۔ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ صافی صاحب نے ایک اپنا تجزیہ دیا ہے، کچھ نیگیٹو ہے کچھ پازیٹیو ہے۔ ایک جمہوری حکومت میں جمہوریت میں ہوتے ہوئے قرارداد کو ضیاء الحق کے اس مسودے سے ملانا یہ افسوسناک ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا تحفظ رکھتی ہوں۔ میں ایک جمہوری ذہن رکھنے والی خاتون ہوں، اور میں سمجھتی ہوں صافی صاحب بھی ہیں، تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر اگر کوئی ریزولوشن آتی ہے وہ آئین اور قانون کے حق میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ڈکٹیٹر ایک پوچھ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو مانتے ہو پھر ضیاء الحق جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوگا، تو آپ اس ریزولوشن کو اس ریزولوشن سے ملا رہے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کی ٹانگیں اور ہاتھ اور منہ کانپتا ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کنٹیمپٹ لگ جائے گی، اور پارلیمان جو ایک سپریم ادارہ ہے، جو آئین دینے والا ادارہ ہے، جوڈیشری، میری بات سن لیں، میں نے کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر پاؤں نہیں رکھا، پلیز میری بات سن لیں۔ آپ بھی جمہوری ذہن کے انسان ہیں، میں بھی ہوں جمہوری ذہن کے انسان، ہاں اس پہ کوئی نہیں بولتا، مگر پارلیمنٹ کے اوپر فوراً بی بی محترم ہاتھ رکھا جاتا ہے یا پاؤں رکھا جاتا ہے۔ ڈسٹارٹ نہ کرے میری تھاٹ کو۔ آپ نے ضیاء الحق کے اس مسودے کے ساتھ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ایک جمہوری حکومت ہے اور ایک جمہوری عمل کرنے کی بات کر رہی ہے کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہونی چاہیے، تمام اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنے مدار میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ صافی صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں یہ بات کہہ دی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جہاں تک انہوں نے کہا ہم ٹریپ ہو گئے، ہم ایک جمہوری حکومت ہے، عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں گے، جس وقت عوام ہمیں مانیں گے ہم کام کریں گے، نہیں مانیں گے اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا رکھنے کا ٹائم آ گیا ہے؟ لوگوں کو آپ کی مقبولیت پہ اتنا شک ہے تو آپ ان میں مطلب اسی وقت منہ توڑ جواب دیجئے کہ یہ دیکھیے ہم عوام میں جا رہے ہیں اور عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، اس لیے آپ بھی نہ بولیں، کائنڈلی آپ بھی بات نہ کریں۔ ہم تب رکھیں گے جب آئین اور قانون کے مطابق اس حکومت کا وقت ختم ہوگا۔ اگر ہم 11 سال اور 8 سال آمریت برداشت کر سکتے ہیں تو جمہوریت کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ 5 سال میں آپ کو کیا کیڑے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کون سی آمریت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ کیوں پارلیمان کو مضبوط یا سپریم نہیں مانا جاتا؟ کیوں عدلیہ کے پھر ان جو احکامات ہیں جو پیچھے عدلیہ کر چکی ہے، جو آپ نے دیکھا کہ 40 سال پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا، کیا بنا اس فیصلے کا بھٹو صاحب کے کیس میں؟ سن 2000 میں جب مشرف کو دے دیا گیا، سن لیں میری بات، عامر جب بھی کوئی آئے گا تو وہ گورننس کی وجہ سے آئے گا، گورننس کا ایشو ہے۔ کیوں دیا گیا 3 سال کے لیے کہ آئین اور قانون، آئین کو آپ بدل سکتے ہیں؟ کیوں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا؟